اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت اور دنیا میں تشریف لانا جن مقاصد کے لیے تھا، آپ کا تشریف لانا، آپ کی بعثت جن مقاصد کے لیے تھی، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ان مقاصد میں ایک بڑا مقصد تھا تزکیہ، یزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں اخلاق کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زور دیا اور اس میں انسان کی سعادت کو اس پر موقوف فرمایا کہ انسان کی سعادت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، ان میں اچھے اخلاق بھی ہیں، اچھے اخلاق بھی ہیں۔ تو آپ کی بعثت کا ایک بڑا مقصد تھا اخلاق کی اصلاح۔ آپ فرمایا کرتے تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچاؤں، اعلی اخلاق پہ لے کے آؤں، اور اس کا انسانی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، معاشرے سے بھی، اجتماعیت سے بھی، گھر سے بھی، اور خود فرد کی زندگی سے بھی اس کا بڑا اہم تعلق ہے۔ اچھے اخلاق ہوں تو خود آدمی کو سکون قلب ملتا ہے، زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ باعث مسرت بنتا ہے، باعث راحت بنتا ہے، ان کی زندگی کا لطف بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ تو ہے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرا سب سے پیارا ہے، اور قیامت میں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اس کی جو نشست ہوگی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ آج کوئی شخص خوش نصیب آدمی روضہ رسول کے ہو کے آ جائے تو اپنے لیے نصیب کی بات سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ کے نبی کی ہم نشینی نصیب ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ اخلاق اس کے اچھی ہو، اخلاق اس کے اچھی ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں اور اپنی ہدایات میں اس کی طرف بڑی توجہ دلائی۔ کوئی گھر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گھر اخلاق سے خالی ہو تو بتائیے نا وہ گھر کیسا ہوگا۔ آج ہم قومی سطح پہ جس المیہ کا شکار ہیں اور جس دولت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اخلاق ہی تو ہے۔ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری عدالتوں کا، ہماری ایوانوں کا، ہمارے معاشرے کا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ وہاں جو پہنچتا ہے وہ تبھی پہنچتا ہے جب معاشرہ اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے۔ عمارتوں کو نہ دیکھو، سڑکوں کو نہ دیکھو، بلند و بالا شاہانہ محلات کو نہ دیکھو، لوگوں سے مل کر دیکھو تو اندازہ ہوگا کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ انسانیت کی ترقی اس کا نام نہیں ہے، یہ تو پتھر کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے، کاغذ کی ترقی ہے، پلاسٹک کی ترقی ہے، یہ تو ان مادی چیزوں کی ترقی کیا کیا نقشے بن گئے ہیں۔ انسان کی ترقی تو تب تھی جب اس کے اخلاق بلند ہو۔ یہ اخلاق کی بلندی پر ہو، انسان کی ترقی ہے۔
اور چونکہ جس چیز پر محنت ہوئی اس نے ترقی کر لی، انسان پر محنت نہیں ہوئی تنزلی کا شکار ہو گیا۔ آج دنیا کے تمام ادارے اور تمام تعلیمی مراکز وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ چیزیں کیسے اچھی بن جائیں۔ کسی کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ انسان کیسے اچھا ہو جائے، گاڑی کیسی اچھی بن جائے، سڑک کیسی اچھی بن جائے، عمارت کیسی اچھی بن جائے، زراعت کیسی اچھی ہو جائے، یعنی ہر چیز اچھی بن جائے، اس کے لیے تمام تعلیمی اداروں کا موضوع یہ ہوتا۔ یہ تو موضوع ہی نہ رہا نا کہ انسان کیسے اچھا ہو جائے گا، اس لیے دنیا نے چیزیں اچھی کر لی، انسان اچھا نہ رہا، انسان اچھا نہ رہا۔ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ چیزیں کیسے اچھی بنانی ہے۔ لیکن آج انسان کو انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں آ رہا، انسان کو انسان کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا، اس لیے بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ بلی کے ساتھ رہتا ہے، اولاد بھاگ جاتی ہے، وہ کتے کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ انسانوں کے ساتھ رہتے کیسے ہیں، انسان کی کیا قدر ہے، انسان کا کیا احترام ہے، یہ پڑھا ہی نہیں، یہ سیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے وہ انسان کو اچھا بنانا کے لیے آئے۔ انسان اچھا بن گیا، چیزیں اچھی نہ بھی ہوئی تب بھی یہ اچھا انسان ان سے مفید کام لے لے گا، اور چیزیں اچھی بن گئی، انسان اچھا نہ بنا تو یہ اچھی چیزوں سے بھی تخریب کا کام لے گا، تعمیر کا کام نہیں لے گا۔ انسان اچھا نہ بنا، چیزیں اچھی بنا دی، ان اچھی چیزوں سے وہ تخریب کا کام لے گا، فساد کا کام لے گا، تعمیر کا کام نہیں لے گا۔ انسان اچھا بن گیا، چیزیں معمولی ہیں، معیاری نہیں ہے، انسان اچھا ہے، یہ ان سے بھی بہت مفید کام لے لے گا، بہت اچھا تعمیری کام لے لے گا انسان جو اچھا ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر چونکہ اللہ کی رہنمائی میں انسانیت کی تربیت فرمایا کرتے تھے تو وہ انسانوں کو اچھا بناتے تھے، انسان کی تربیت کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، باہر نکل کے کیسے رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومن تو سراسر الفت اور محبت کی چیز ہے، اس سے تو الفتیں اور محبتیں پھوٹتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ المؤمن مألف، مومن تو الفت اور محبت کا مرکز ہے، اس سے محبتیں پھوٹتی ہیں، الفتیں پھوٹتی ہیں، پیار پھوٹتا ہے، شفقت پھوٹتی ہے، رحم پھوٹتا ہے، الفت اور محبت کی جگہ۔ اب بتائیے اس سے خود بھی اسے ذہنی طور پہ، دلی طور پہ ایک سکون ملے گا، اور دوسروں کی زندگی بھی اس سے پر لطف ہوگی، پر مسرت ہوگی، انہیں بھی راحت ملے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر ایمان کے اخلاق کی حقیقت نہیں ہے، اخلاق کی صورت ہے، اخلاق کی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی حیثیت تو انسان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے روح کے بغیر صرف انسان کا ڈھانچہ ہے، انسان زندہ نہیں کہلاتا، مردہ کہلاتا۔ تو اس کی آنکھوں کی سلامتی بھی اور ہاتھ، اعضاء اور جوارح کی سلامتی بھی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو ایمان کے بغیر اخلاق کوئی نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر اخلاق کوئی نہیں ہوتے۔ وہ صرف اخلاق کی صورت ہو سکتی ہے، اخلاق کی حقیقت نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق والے کی فضیلت بتا رہا ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، ایمان و اعمال کے بعد جس خوش نصیب کو اللہ نے اخلاق کی دولت نصیب فرما دی، یہ بہت بڑی ایمانی خوبی ہے، بہت بڑی ایمانی خوبی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، کل میزان کی ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی نا، جس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہے، وہ اچھے اخلاق ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ، انسان کو بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں، ان میں سب سے بہتر کیا چیز ہے جو اس کو ملتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق الحسن، وہ اچھے اخلاق۔ اسے بہت ساری چیزیں ملی، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے جو اسے ملی ہے؟ وہ اچھے اخلاق، سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک مومن آدمی ہے، ایمان ہے، ارکان اسلام کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن وہ رات بھر نفل نہیں پڑھ سکتا، ہر آئے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان کا نہیں نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اتنی نفلی عبادات نہیں کرتا، ارکان اسلام کا اہتمام ہے، اعمال کا اہتمام ہے، ایمان کا اہتمام ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس با اخلاق ایمان والے کو اللہ وہ مرتبہ عطا فرما دیں گے جو ایک شخص ساری زندگی دن کا روزہ رکھے اور رات کی عبادت کرے، جو مقام اسے ملتا ہے اللہ اسے بھی وہ مقام نصیب فرما دیں گے۔ ساری زندگی کون روزے رکھ سکتا ہے؟ اور ساری زندگی ساری رات کون عبادت کر سکتا ہے؟ فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے، ایمان والا، ارکان اسلام، اعمال صالح کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، فرمایا یہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے، اخلاق اچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، میری سواری کی لگام پکڑی ہوئی، مجھے بہت نصیحتیں فرما رہے، اور جب میرا پاؤں رکاب میں تھا، سواری کی رکاب میں میرا پاؤں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ مجھ سے کہا احسن خلقک للناس، معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ سبحان اللہ، گورنر ہو، لوگوں کے ذمہ دار ہو، قومی ذمہ داریاں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تمہیں قومی ذمہ داریوں کا نگہبان بنا رہا ہوں، لوگوں کا تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا، میل جول ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا لوگوں کے، اپنے اخلاق اچھے رکھنا لوگوں کے لیے۔ یہ ہے تعلیم یافتہ لوگ، یہ ہیں تعلیم یافتہ۔ ہمارے ہاں تعلیم یافتہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس ڈگری ہو، جس کے پاس چیزیں بنانی ہو، اس کا نام تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی معرفت ہو اور اپنی انسانیت کا اسے احساس ہو، انسانی قدروں کا اسے پتہ ہو، انسانی قدروں کا اسے پتہ ہو، ورنہ تو جاہلیت ہے، ورنہ تو جاہلیت ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کتوں کو پالا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، کتوں سے پیار بہت ہوتا تھا، بے پردگی بہت ہوتی تھی، اخلاق سے عاری تھے۔ جس دور میں اللہ کے نبی آئے اور جس جاہلیت سے دور پڑا، جس جاہلیت سے آپ کا واسطہ پڑا، ان میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ سود خور تھے، جوا بہت تھا، کتوں سے پیار بہت تھا، بے پردگی بہت تھی، اخلاق سے عاری تھے،
معمولی باتوں پر جھگڑے اور قتل ہو جایا کرتے تھے. اب بتائیے یہ جاہلیت ہے یا تعلیم یافتہ لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے اس زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں جس زمانے میں آپ تشریف لائے. جاہلیت کا یہ دور تھا اور وہ ساری جاہلیت کی چیزیں آج موجود ہیں. اخلاق سے آ رہی تھی. تو اچھے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا. تم میں سب سے میرا پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ آپ نے میرے ظاہری جسم میری ظاہری صورت بہت خوبصورت بنائی ہے, میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. سبحان. اپنی امت کو سکھائی دعا, اپنی امت کو سکھائی اللہ میری صورت اچھی بنائی ہے, میری سیرت بھی اچھی بنا دے. میرا جسم اچھا بنا ہے, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلق. اچھے اخلاق دے دے. اور آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ وہدنی لاحسن الاخلاق. اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما, اور تیرے سوا کوئی رہنمائی کر بھی نہیں سکتا. اے اللہ مجھے اچھے سے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما, اور تیرے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو جہاں اللہ سے بہت خوبیاں مانگیں, نعمتیں مانگیں, دنیا کی حاجات مانگیں, وہاں اللہ سے انسان کی ایک بہت بڑھیا خوبی, بہترین صفت, اعلیٰ درجے کی انسانیت کیا ہے؟ اخلاق اچھے مانگے. اللہ مجھے اچھے اخلاق دے, میرے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کا آخری درجہ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ تو احسان ہے, ایثار ہے, صلہ رحمی ہے, یہ اعلیٰ درجہ. آخری درجہ جس کے بعد بد اخلاقی شروع ہو جاتی, جس کے بعد بد اخلاقی شروع ہو جاتی, جس کے بعد ظلم شروع ہو جاتا ہے. آخری درجہ اخلاق کا ہے انصاف. آخری درجہ ہے انصاف. اور اس انصاف کا حاصل کیا ہے؟ کہ میری زندگی ایسی گزرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے, معاملات میں, معاشرت میں, رہن سہن میں, گفتگو میں, رویوں میں, زبان میں, انداز میں نہیں چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق یہی ہے, عدل یہی ہے, انصاف یہی ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ بھی وہ چیزیں نہ کرو جو تمہیں اپنے لیے برداشت نہیں, جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. کم از کم درجے کا اخلاق یہ. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس, میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزاروں. آپ فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس. تمہیں ایک پیمانہ دے دیتا ہوں, تمہیں عدل و انصاف کا ایک پیمانہ دے دیتا ہوں. اپنی زندگی کو اس پہ پرکھ لو, اپنی زندگی کو اس میں دیکھ لو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو بس دوسروں کے لیے وہی پسند کرو, اور جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں, اپنے لیے گوارا نہیں, تمہیں اپنے لیے اچھا نہیں لگتا, وہ رویہ, وہ طرز عمل, وہ انداز, وہ طریقہ, وہ زبان, وہ گفتگو, وہ معاملات دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو. یہ اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو یہ دیکھ لو کہ اگر میں یہاں پر ہوں, کوئی مجھ سے یہ کہے تو مجھے کیسا لگے گا. یہ معیار ہے. تو یہ اخلاق کا آخری درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تو اس سے آگے کا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے یہ پیارے اخلاق نصیب فرما دے. پھر آپ کی کچھ خوبیاں ہیں اخلاق کی, انشاءاللہ ایک دو دن اس کا عرض کریں گے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے.